یہاں حضرت ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ بہت ہی جو ہے نا کافروں کے اپنا اسلام کے دشمن تھے. ہر وقت ان کے سوچے، ان کے جذبے یہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مٹایا جائے. اس کے لیے وہ جناب ہر وقت ان کے سوچے چلتے. ان کی بیٹی ام حبیبہ مسلمان اور ازواج مطہرات میں، ان کی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا مدینے والوں کا اور مکے والوں کا آپس میں. وہ معاہدہ جو ہے وہ ابتداءً مکے والوں نے توڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان پہ چڑھائی کروں گا. تو اس چڑھائی کی جب خبر ان کو ملی نا، ابو سفیان ان کو، تو وہ آئے. حالانکہ ان کے اپنے ایک سردار نے معاہدہ توڑا تھا. ان کو بعد میں فکر ہوا کہ یہ معاہدہ اگر ٹوٹ گیا تو محمد مصطفیٰ تو ہمارے اوپر حملہ کریں گے، تو ہم تو ان کا مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بڑی غلطی کی. تو یہ خود مکے سے چل کے مدینے آئے، آ کے کہ بھائی میرا وہ معاہدہ برقرار ہے، میں اس کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں. تو جب یہ آئے مدینے میں اور آ کر، ظاہر بات ہے بیٹی تھی تو محمد مصطفیٰ کی بیوی، لیکن تھی تو ابو سفیان کی بیٹی. تو یہ اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے کہ میری بیٹی ہے. تو بیٹی کے گھر جب گئے تو چارپائی تھی، وہ بیٹھنے کی جو بھی جگہ تھی اس پہ بچھونا بچھا ہوا تھا. تو یہ جا کے جب بیٹھنے لگے نا تو فوراً ام حبیبہ نے بسترے کو لپیٹ لیا. تو یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹی یہ کیا، میں تمہارا باپ ہوں. حالانکہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم بسترا بچھاتے، پھر جتنا معاذ اب باپ آ جائے تو کون جو ہے اس کا انکار کرے گا، ہر بندہ بچھائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ کو اس کو اور صاف کر کے بچھانا چاہیے تھا، آپ نے وہ بچھونا ہی اٹھا دیا یہاں سے، یہ کیا ہے؟ تو فرمایا بیٹی کے الفاظ سنو. کہا ابا جی آپ مشرک ہو اور مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. یہ بچھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پہ ان کا نورانی جسم لگتا ہے، آپ کو میں بیٹھنے نہیں دوں گی اس میں. اللہ، یہ اسلام راسخ کر چکا تھا دلوں. یہ سورت 30ویں سپارے کے اندر سورۃ البروج، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اس کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا اور وہ جو ہے بت پرست تھا، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہیں سب کچھ دیتا ہوں. اس کے جو ہے بادشاہی میں، اس کے اس ملک میں ایک کاہن رہتا تھا، جادوگر. وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میرا آخری وقت ہے، کوئی پتہ نہیں کسی ٹائم میں میں مر سکتا ہوں، میرے پاس اتنا بڑا ہنر ہے، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، الٹی سیدھی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو میرے آپ کو ضرورت پڑے گی، لہٰذا مجھے کوئی ایسا کوئی بچہ دے، کوئی جو ذہین ہو، چالاک ہو، جس کو میں اپنا ہنر دوں، تاکہ میرے جانے کے بعد میرا ہنر میرے ساتھ نہ جائے، میرا ہنر یہیں رہ جائے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بچے کا انتخاب کیا. وہ بچہ روزانہ گھر سے جاتا تھا اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے. گھر سے جاتا تھا، صبح گھر والے بھیج دیتے تھے تو یہ چلا جاتا تھا. لیکن جس راستے پہ یہ جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت عیسائی مذہب یہ برحق اور سچا مذہب تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے پھر عیسائیت دین جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور دین اسلام. تو اس وقت یہ سچا مذہب تھا اور اس کے راہب ہوتے تھے، جیسے ہمارے کوئی مسجد مدرسہ ہو، عالم ہو پڑھا رہا ہو، تو ایک راہب تھا. تو یہ جاتے جاتے نا راہب کے پاس بیٹھ جاتا تھا، کچھ باتیں سنتا تھا، اس کو باتیں بڑی اچھی لگی. اس نے راہب سے بہت کچھ سیکھا دین کے بارے میں، اس وقت دین عیسوی کے بارے میں راہب سے بہت کچھ اس نے سیکھا. اور اس کا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا یہ لیٹ پہنچتا تھا وہاں. وہ پوچھتا تھا استاذ کہ لیٹ کیوں آئے، تو یہ بہانہ کر دیتا فلاں جگہ یہ وہ ہو گیا. بہرحال یہ اس زمانے میں یہ اس سے سیکھتا رہا، اور سیکھنے کے بعد ادھر بھی چلا جاتا تھا، لیکن وہ سیکھتا تھا بامر مجبوری، اور اصل اس کا دل اور دین اور یہی عیسائی مذہب اس نے قبول کیا. ایک دفعہ یہ جا رہا تھا، پر اس کے دل میں وہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈاواڈول تھا کہ پتہ نہیں وہ حق ہے یا یہ حق ہے. تو ایک دفعہ یہ جا رہا تھا راستے میں،
ایک شیر بیٹھا ہوا تھا راستے میں، شیر بیٹھا ہوا، اب لوگ ڈر کے مارے آگے جائے نہ کہ آگے جائیں گے تو شیر کھا جائے گا، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کے کہا یا اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو پھر اس پتھر سے، حالانکہ چھوٹے سے کنگر سے شیر کہاں مرتا ہے، اس کنگر سے جو ہے یہ شیر مر جائے، اور اگر تو جادوگر سچا ہے جس کے پاس مجھے بادشاہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر یہ نہ مرے بس۔ جب اس نے پتھر یوں پھینکا وہ شیر کو لگا، شیر وہیں دھڑم کے مر گیا۔ اب اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں نے کہا واہ ایک بچہ ہے اور اس کے پاس تو بڑا کمال ہے، اس نے ایک چھوٹے سے پتھر کو شیر کو مار دیا۔ اب چرچا جب ہوا، لوگ جناب وہ اس کے پاس اب ایسا آنا شروع ہو گیا، کوئی کہے جی مجھے دم کر دو، کوئی کہے کہ جو میرے فلاں اچھا یہ جس بیمار کو دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی بھی بیمار اس کے پاس آتا تھا یہ اللہ کا نام پڑھ کے جو ہے دم کرتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو چرچا جب اس کا عام ہو گیا تو بادشاہ کے جو ہے وہ محل تک یہ بات پہنچی، تو بادشاہ کے محل میں ایک وزیر تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا، اس کو جب یہ بات پتہ چلی نا تو وہ بھاگتا ہوا آیا، بڑے تحفے تحائف لے کے اس کے پاس کہ جی مجھے جو ہے وہ ٹھیک کر دو، مجھے شفا دے دو۔ اس نے کہا بھائی بات یہ شفا میں نہیں دیتا ہوں، شفا میرا رب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، اگر تو یہ بات مانتا ہے میرے رب کو مانتا ہے تو پھر میرا رب تجھے شفا دے دے گا۔ اس نے کہا بالکل میں مانتا ہوں تیرے رب کو، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا اگلے دن جب وہ اپنے شاہی محل میں گیا تو بالکل صحیح آنکھ، بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیا، تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا۔ کہنے لگا اچھا میرے علاوہ بھی تو کسی کو رب مانتا ہے؟ کہا ہاں ہمارا رب تو وہ جس نے زمین آسمان بنائے ہیں وہ اللہ ہے، وہی حقیقی رب ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تو میرا انکاری ہو گیا؟ اس نے ہاں بالکل میں تجھے مانتا ہی نہیں ہوں، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا اور اس پہ جو ہے ظلم ستم شروع کی، بتا تو کہاں گیا تھا، یہ ہوا واقعہ اصل بتا جلدی کر۔ خیر تھوڑا سا مار کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ جی فلاں جگہ ایک بچہ ہے، وہ ایسے کہتا ہے دم کرتا ہے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کو مان لو، یعنی دین کی دعوت ہے، حالانکہ وہ سخت مخالف تھا دین عیسائی کا، عیسوی کا وہ سخت مخالف تھا۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے بچے کو پکڑ لیا، بچے کو پکڑا، اس کو کہا کہ بتاؤ یہ تو نے یہ چیزیں سیکھی کہاں سے، یہ حالانکہ تیری تمہیں ڈیوٹی لگائی تھی جادوگر کے پاس جانے کی، وہاں سے سیکھنے کی، بجائے اس کے تو دین عیسوی کہاں سیکھ کے آ گیا؟ اس نے بتایا فلاں راہب کے پاس سیکھا ہے۔ انہوں نے راہب کو بھی پکڑ لیا، اب یہ تینوں گرفتار ہو گئے، تینوں گرفتار ہوئے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ یہ جو راہب ہے اس کو اور وزیر دونوں کو پھانسی دے دو، ان کو پھانسی دے دو، اور یہ جو بچہ ہے اپنے فوجیوں سے کہا اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو تاکہ یہ مر جائے، اس کی لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ اس کے فوجی پکڑ کے لے گئے، جب بالکل پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اس کو گرانے لگے تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بچا لے۔ تو کیا ہوا، وہ فوجی وہاں سے گر گئے، سارے مر گئے اور یہ بچہ وہ واپس آ گیا، نہ مرا۔ اب یہ واپس آیا، بادشاہ حیران یہ کیا؟ اس نے کہا میرے رب نے ان کو مار دیا، مجھے بچا لی۔ تو کہتا میں مارتا ہوں؟ مارتا تو میرا رب ہے، اگر تو مارتا تو پھر چاہیے تھا کہ میں مر جاتا وہ بچتے۔ اچھا نے کہا پھر کیا کروں؟ انہوں نے پھر کہا فوجیوں کو بلایا، اس کو لے جاؤ کشتی میں سوار کرو، سمندر کے درمیان میں کشتی لے کے اس کو ڈبو دو سمندر۔ فوجیوں نے پکڑ کے دریا کے پاس گئے، کشتی میں بٹھایا، اور کشتی جب درمیان میں پہنچی اور اس کو گرانے لگے، اس نے پھر اللہ سے دعا کی، کشتی ڈوبی، یہ بچ گیا اور جتنے فوجی تھے وہ مر گئے، یہ واپس آ گئے۔ پھر دربار میں آیا، اب بادشاہ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ تو بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ذرا دیکھ اپنے بے بسی تو دیکھ۔ انسان تھوڑا سی انسان کے پاس عہدہ آ جائے، تھوڑی سی دولت آ جائے تو انسان اپنے اپے سے باہر ہو جاتا ہے، حالانکہ کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں، یہی روح ہے، سانس ہے جس کو سانس، یہ اوپر نیچے جا رہے جو کہتا ہے میں ہوں میں ہوں۔ جب یہ تھوڑا سا جو ہے اللہ یوں پکڑتا ہے تو پھر انسان کی کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ تو صحیح، تو کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو اپنے حالات تو دیکھ، تو کتنا بے بس انسان ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی عقل میں بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ پھر لڑکے نے خود کہا کہ تو جتنے حربے استعمال کر لے تو مجھے نہیں مار سکتا۔
اگر مجھے مارنا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاؤں گا۔ اور اس نے کہا تو بتا دے لیکن تیری سے تو جان چھوٹ جائے، تم نے تو جو ہے نا بڑی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے مجھے۔ اس نے کہا پھر ایک طریقہ ہے، سارے لوگوں کو بلا، جتنے تیرے بادشاہی میں لوگ سب کو بلا، ایک بہت بڑا مجمع لگا، اور ایک تیر مارنے والے کو جو ہے اس کو بلا، اور وہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے گا، پڑھ کے مجھے تیر مارے گا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب دربار لگ گیا کہ اس کو سزا دینی ہے، اس بچے کو چرچا ہی بڑا تھا اس کا، لوگ پہلے ہی مشہور اور معروف تھا۔ اب جوک در جوک لوگ آئے، اتنی دنیا جمع ہے، اتنی دنیا جمع ہے، اور ایک تیر والا بیٹھا ہوا ہے، بچے کو کھڑا کیا اور اس نے یوں تیر کا نشانہ لیا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ یہ لفظ اس نے اس نے کہا یہ اونچی آواز سے کہنا پڑے گا۔ اب ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی تھا کہ رب تو ہمارا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں، دین عیسوی تو سچا ہے ہی نہیں، اس کو تو جھوٹا۔ جب اس نے یہ لفظ بولے، اور لوگوں کو تو پہلے سارے قصے کا علم تھا، جب وہ تیر جا کے اس کے کن پٹی پہ لگا، اس نے یوں ہاتھ رکھا اور گر گیا اور اللہ کو پیارا ہو۔ جب یہ حال لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ سچا دین تو یہ ہے، سچا دین تو یہ ہے۔ تو وہاں جتنے لوگ تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جناب اب جب بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو بادشاہ کو تو بڑا خطرہ لگ گیا کہ اگر یہ اتنے آج کے مجمع میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ آگے جا کے اوروں کو مسلمان کریں گے تو کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی عرصے میں میرا تخت بھی ختم ہو جائے گا، میں تو پکڑا جاؤں گا، یہ تو میرا۔ اس نے وزیروں کو بلایا، بلا کے کہا بھائی کیا کیا جائے، اب ان کو ایک کو بھی نہیں رہنا، ایک مسلمان، حضور کیوں مسلمان تھے، سچے موحد تھے، ایک مسلمان بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، اگر ایک بھی رہا تو میرے لیے خطرہ ہوگا، میری بادشاہی اور میری کرسی کو خطرہ ہے، کیا کیا جائے۔ وزیروں نے جو ہے کہا کہ ایسے کرو، خندق کھدواؤ اور اس میں آگ جلاؤ، اور اس آگ کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوئے سب کو پھینک دو، آگ میں جلا دو۔ اب جناب وہ بڑی بڑی خندقیں جو ہے کھدوائی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی، خوب آگ جلی، خوب آگ جلی۔ پھر ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، اور جس کو پہلے کہتے ہیں بھائی چھوڑ دے یہ دین، بادشاہ کو اپنا رب مان لے، لیکن جب دینی اسلام ایک ایسا سچا مذہب ہے، یہ جب ایک دفعہ دل میں اتر جاتا ہے اور صحیح معنوں میں اترتا ہے، پھر جان تو جاتی ہے لیکن دین اسلام سے بندہ نہیں ہٹتا۔ اب وہ جو بھی آئے وہ کہتے نہیں ہم اپنا دین کہاں چھوڑ سکتے، ہم نے تو ایک دفعہ اس دین کو قبول کر لی، یہ سچا دین ہے۔ وہ پکڑ کے جناب اس میں آگ میں ڈالے، آگ میں بڑے لوگوں کو اس نے مار دیا، تقریباً کو 70,000 کے قریب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ اور یہ واقعہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک معصوم دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو پکڑ کے نا وہ لایا گیا کہ اس کو بھی آگ میں ڈالو۔ تو اس نے بچے کو، معصوم بچہ ہے، اس کو جب دیکھا دودھ پیتے بچے کو تو تھوڑا سا جو ہے نا گھبرا گئی۔ تو کہتے ہیں اس بچے نے آواز دی، اماں تو حق پہ ہے، بھئی یہ آگ نہ سمجھ، یہ جنت ہے، چھلانگ لگا۔ اللہ، اس کو آگ نہ سمجھ، چھلانگ لگا۔ اس نے چھلانگ لگائی تو اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دی۔ پھر وہ جو ہے ابرہا اس وقت ملک شام میں وہ بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا، اس نے وہاں سے پھر جو ہے کہ اتنے، کیونکہ وہ عیسائی مذہب پہ تھا اور وہ مسلمان تھا، اس نے جناب یمن سے اس نے لشکر کو بھیجا اس بادشاہ کو ختم کرنے کے لیے۔ آخر یہ ہوا کہ بادشاہ اس ملک پہ قبضہ ہو گیا، بادشاہ وہاں سے بھاگا، اور دریا میں اس کا جو گھوڑا تھا نا وہ دریا پہ بھی بعض گھوڑے ایسے ہوتے جو پانی میں بھی چلتے، اس کا گھوڑا پانی میں بھی چلتا تھا، لیکن جب قسمت ساتھ نہ دے تو دریا کے درمیان میں جب پہنچا نا تو وہیں ڈوب کے مر گیا، اپنے گھوڑے سمیت وہیں غرق ہو گیا۔ کہ دین، ان لوگوں نے دین کو نہیں چھوڑا، کہ دین کے خاطر کیسے کیسی قربانیاں اٹھائی گئی۔ سچا دین وہ جو ایک سچا مسلمان وہ ہے کہ اس کی نماز چلی جائے نا اسے درد اٹھے کہ میری نماز کیوں قضا ہوئی۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کی تہجد قضا ہو جائے تو اس کے دل میں درد اٹھے کہ یار میری تہجد کیوں قضا ہوئی۔ سچا مسلمان وہ ہے جو دن میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے تو وہ رات تڑپے کہ آج قرآن کی زیارت نہیں کی، آج قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔
صحابہ کرام نے اس دین کو دل کے اندر اتار دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتے کہ تم مالدار کتنے ہو، تمہارا حسن کتنا اعلیٰ ہے، نہیں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے اور تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ اللہ تو جذبوں کو دیکھتے ہیں، اس انسان کا جذبہ کتنا ہے، جتنا جذبہ ہوگا اس کے بقدر اجر ملے گا۔ قیامت کے دن نیکیاں جو ہے وہ نہیں تولی جائے گی کہ جتنی زیادہ نیکی ہوں گی اس کا وزن اتنا ہوگا، نہیں، اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ اس نیکی کے اندر اخلاص کتنا تھا، کتنے اخلاص سے اس بندے نے یہ نیکی کی ہے۔ ایک عورت تھی انتہائی گناہگار، لیکن ایک کتے کو پانی پلا دیا تو وہ جذبہ اتنا تھا، اس نیکی میں جذبہ اتنا تھا، اللہ نے وہی بخشش کا ذریعہ بنا دیا، وہی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اور ایک عورت تھی ساری زندگی اعمال کرتی، نیک اعمال کرتی رہی، لیکن ایک بلی کو بھوکا مار دیا، وہی جہنم میں جانے کا سبب بنی۔ اس لیے فرمایا، ایک اللہ والے فرماتے تھے نیکی نہ بذات خود چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا نیکی نہ بذات خود چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے، بلکہ حسن نیت، اچھی نیت نیکی کو جو ہے وہ بڑا بھی بنا دیتی ہے اور چھوٹا بھی بنا دیتی ہے۔ آپ کے اندر کا جذبہ کتنا ہے اس نیکی میں کرنے، جتنا آپ کے اندر، آپ نماز کے لیے آئے ہیں یہ جذبہ کہ یار ایک بوجھ ہے اتر جائے، بس جلدی جلدی پڑھ لو، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ سجدے کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ کہ میں نے پڑھا کیا اس نماز کے اندر، یہ تو پھر وہ نماز، یہ تو پھر اندر جذبہ نہیں ہے اس نماز کو۔ اور ایک آپ نے 10 نفل پڑھ لیے، لیکن آپ کو 10 نفلوں میں ایک دفعہ بھی اللہ کی توجہ نصیب نہیں ہوئی۔ ایک آدمی نے 2 نفل پڑھ لیے، لیکن توجہ پہلے سبحانک اللہم سے لے کر آخر تک اس کی توجہ اللہ کی طرف رہی۔ جب دیکھیں نماز کے اندر وسوسے آئیں گے، اس سے پریشان نہیں ہونا، وسوسے آئیں گے، اور جس نماز میں وسوسہ نہ آئے، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ اس نمازی کو ڈرنا چاہیے جس کے نماز میں وسوسہ نہ آئے، کہیں وہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں وہ اس چیز میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میں تو بڑی اعلیٰ نماز پڑھتا ہوں جی، میری تو جب یہ میں آتی یہ میں بھی انسان کو تباہ کر دے۔ تو وسوسے تو آئیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے کہ دل کرتا ہے چھوڑ دیں نماز کو، یعنی کہ اس کو زبان پہ نہیں لا سکتے، ایسے وسوسے آتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو کامل ایمان کی نشانی ہے، یہ تو کامل نماز کی نشانی ہے۔ چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں اسے کوئی خزانہ نظر آ رہا ہو، وہاں یہ آپ جائیں نا شہروں میں، وہ فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ نشے والے پڑے ہوتے، کبھی چوروں نے ان پہ کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جہاں سیکورٹریاں لگی، سیکورٹری والے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، ہر چیز ہے، وہاں جا کے چوری کر کے آئیں گے، کیونکہ خزانہ وہاں ہے، ان کے نظریں خزانے پر ہے، بندے پہ نہیں ہوتی ان کی نظر۔ تو شیطان اس نماز میں وسوسے لائے گا، اس قرآن پاک کی تلاوت میں، اس درود میں، اس تسبیح میں وسوسے تمہیں ڈالے گا۔ کیا ملا تجھے تسبیح کرنے سے؟ چھوڑ دے تسبیح کرنا، کیا ہوا؟ اتنے عرصے سے تو نمازیں پڑھ رہے، کیا ملا؟ یہ وسوسے ڈالے گا اس لیے کہ اس کو خزانہ نظر آ رہا ہے، اس سے عرش سے کچھ اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں شیطان جو ہے وہ ایک بوڑھے کے شکل میں آیا، ایک بوڑھے کے شکل میں آیا، مشورہ دے رہے کفار کو، ایسے کرو، ایسے لڑو، ایسے لڑو۔ بڑے حیران ہوئے، یار یہ تو بڑا ماہر بابا جی، بڑے بہترین مشورے ہمیں دے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھاگنے لگا۔ جب بھاگنے لگا نا تو انہوں نے کہا بھائی ادھر آ جا، تو ہمیں بڑے مشورے دے رہا تھا، ایسے لڑو ایسے لڑو، اب خود بھاگ رہے ہیں۔ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آسمانوں سے فرشتے مدد کے لیے اتر رہے ہیں، اور فرشتے جو آسمانوں سے اتر رہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ شیطان کہتا ہے اس نماز پہ، اس نمازی کو جو مل رہا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اب اس کو وسوسوں میں مبتلا کر کے نماز سے متنفر کر دو کہ یار نماز اللہ اکبر کرتے ہیں تو ایسے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی، وہ چیز آ جاتی، یہ تو مقابلہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک ہے وسوسوں کا آنا، ایک ہے وسوسوں کا لانا، دو باتوں میں۔ وسوسوں کا آنا برا نہیں ہے، وسوسوں کا لانا برا ہے۔ وسوسے لانے نہیں ہیں، سوچوں کو لانا نہیں ہے، آپ نے سوچ توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے۔
سوچ اور توجہ آپ نے اللہ کی طرف رکھنی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے آپ محنت کر رہے ہو تو شیطان بھی تو اپنی محنت کر رہا ہے، اس کی بھی کوشش ہے کہ میں نے اس کی نماز خراب کرنی ہے۔ آپ یقین کریں اگر اس وقت نہ ہم صرف اپنی نماز پہ محنت کر لینا، ہمارے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہماری نماز اتنی، یقین کرے کئی دفعہ مسجدوں میں نا نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آپ دیکھیں کبھی ایک رکن میں 20 دفعہ خارج کریں گے۔ نماز کو سیکھ کے پڑھو، پھر اس کا مزہ دیکھو اور اس کا لطف دیکھو۔ ہم نے نماز کو سیکھا ہی نہیں ہے، بس دیکھا ہے کہ لوگ ایسے نیچے جاتے، ایسے اوپر ہو جاتے، ایسے کھڑے ہو جاتے، بس ہم نے بھی وہ کرنا شروع کر۔ اگر نماز کو نماز سمجھ کے پڑھے تو زندگی میں وہ سکون آئے گا۔ ایک بات یاد رکھو، جو جتنے سکون سے نماز پڑھے گا اتنا ہی سکون اس کی زندگی میں آئے گا۔ یہ بات یاد رکھو، اگر زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے، اگر زندگی میں عزت حاصل کرنی ہے، اگر زندگی میں برکت حاصل کرنی ہے تو نماز کو سکون سے پڑھو، زندگی میں سکون آئے گا۔ نماز کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دلوائے گا۔ اگر یہ آپ چاہو نا کہ مجھے عزت مل جائے تو پھر نماز کو عزت دے دو۔ اللہ تم نماز کو عزت دو گے، اللہ تمہیں عزت، معاشرے میں تمہیں عزت دے گا۔ اگر تم کہو کہ زندگی میں سکون آ جائے، تم نماز کو سکون سے پڑھو، اللہ تمہاری زندگی سکون سے بھر دے گا۔ اللہ تمہاری زندگی سکون سے بھر دے گا۔ اگر اگلی سنو، اگر آپ چاہتے ہو قبر میں عزت ملے، قبر میں مجھے پروٹوکول ملے، میں قبر میں جاؤں تو فرشتے مجھے سلام کرے، جب میری میت قبر میں رکھ دی جائے تو مجھے عزت ملے، تو پھر آج، کیونکہ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے، مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرمایا ایک طرف سے روزہ، ایک طرف سے حج، ایک طرف سے زکوٰۃ، ایک طرف سے نماز، ایک طرف سے صدقہ خیرات، یہ چاروں طرف سے آ کے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور منکر نکیر جو آتے ہیں، یہ نماز اللہ اس کو زبان عطا کرتا ہے، اسی روزے کو، اسی زکوٰۃ اور صدقے کو اللہ زبان عطا کرتا ہے، اور یہی اس منکر نکیر کو کہتے ہیں اس بندے سے جو بھی تو نے پوچھنا ہے وہ دور سے کھڑے ہو کے پوچھ، قریب نہیں آنا، قریب نہیں آنا۔ اور جو نماز کو عزت نہیں دیتا ہے، جو قرآن کو عزت نہیں دیتا ہے، جو روزے کو عزت نہیں دیتا ہے، جب یہ قبر میں رکھا جائے گا یہ دائیں بائیں بڑے للچائی نظروں سے دیکھے گا کہ کوئی مجھے بچانے آئے گا، پر نماز کہے گی نہیں میں تو نہیں بچا سکتا، دنیا میں تو نے میرے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہی نہیں تھا۔ روزہ کہیں گے نہیں میں بھی نہیں آج تیری مدد کو آ سکتا۔ یہ بہت پریشان، کتنے پریشان، دیکھے بھائی چھوڑ گئے، باپ چھوڑ گئے، سب چھوڑ کے آ گئے، اور وہاں ہم نے نمازوں کے ساتھ بے وفائی کی، ہم نے قرآن کے ساتھ بے وفائی کی، ہم نے اللہ کے ذکر کے ساتھ بے وفائی کی، آج ہم اس کے محتاج ہیں لیکن وہ ہمارے قریب نہیں آ۔ آج جس طرح نماز ہمیں پکار رہی ہے نا کہ آ جاؤ مجھے قائم کر لو، آج جس طرح روزہ ہمیں پکار رہا ہے کہ دیکھو 11 مہینوں کے بعد تمہارے پاس مہمان بن کے آؤ، کیوں میری بے عزتی کر رہے ہو، جس طرح آج ہمیں قرآن پکار رہا ہے کہ آ جاؤ مجھے پڑھ لو، جس طرح آج ہمیں درود کی تسبیح پکار رہی ہے، ایک وقت ہوگا ہم ان کو پکاریں گے، جس طرح آج ہم ان کی نہیں سنتے یہ ہماری بھی نہیں سنیں گے، یاد رکھو۔ اور اگر آج ہم نے نماز کی سن لی، آئے نماز کو پڑھا اور قرآن کی تلاوت کی اور روزے کو رکھا، ایک دن ہوگا ہمیں ان کو بلانا نہیں پڑے گا، یہ خود آ کے ہم سے کہیں گے ہماری کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ قیامت کے سخت دن میں یہ ہمارے کام آئیں گے۔ قرآن سے جس نے دوستی کی، فرمایا جو روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے نا روزانہ، تو قیامت کے دن یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال یا پھر اس بندے کو جنت میں داخل کر، کیونکہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ جو بندہ سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، عذاب قبر سے اللہ اس کو بچائے گا۔ کسی اللہ والے سے، ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، ان سے کسی نے پوچھا مردے سنتے ہیں کہ نہیں، قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات، انہوں نے کہا سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں اگر سننے والے کان ہو تو، سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں اگر سننے والے کان ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر سے کئی مرتبہ سورۃ الملک پڑھنے کی آواز سنی، میں اپنے والد کے قبر پہ جاتا ہوں دعا کے لیے، اندر سے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی،
قرآن سے محبت کی تھی، اللہ آج بھی دکھا رہا ہے۔ جنہوں نے نماز، کئی جو ہے واقعات آئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں معراج پہ تشریف لے گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ تو حدیث ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں اپنے قبروں میں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو جو جس چیز سے محبت کرے گا وہ اللہ اور یا دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تکلیف ہے، سردی میں وضو کرو پھر مشقت ہے، لیکن قبر کی جو نماز ہے وہ تکلیف والی نہیں ہے، وہ تلذذ والی ہے، وہ لذت والی ہے، اس کی جو لذت ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا